محترم ناظرین، سبھی طرح کی دینی اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل دین اور تبلیغ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم، صدق الله العظيم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، غیر ایمان والے یعنی جن لوگوں کے پاس ایمان و اسلام کی دولت نہیں ہے، سو وہ پلید ہیں، سو وہ مسجد حرام کے نزدیک نہ آئیں اس سال کے بعد، اور اگر تم کو کسی طرح کے فقر و فاقہ اور کسی طرح کی مفلسی کا اندیشہ ہے تو وہ پروردگار تم کو بے نیاز کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے گا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہے جس کے اندر ایک مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر جو بھی مسائل ذکر کیے گئے ہیں، جو بھی باتیں ذکر کی گئی ہیں، وہ ایسی ہیں کہ ان پر کسی کو بھی کسی طرح کا اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اگر اصول و ضابطے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن کریم کی بیان کردہ جو بھی تعلیمات ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے غلط نہیں ہیں، العیاذ باللہ۔ سو قرآن کریم کی آیات کو لے کر کے پوری دنیا میں وقفے سے بہت سارے ایسے سر پھرے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی کچھ آیات کو لے کر کے اعتراض کرتے ہیں اور پوری دنیا میں بونڈر مچا دیتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس کو لے کر کے بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ دیکھیے قرآن کریم کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ غیر ایمان والوں کو مکہ اور مدینہ نہیں جانے دینا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ لوگ حقیقت کو جانتے، اگر وہ لوگ قرآن کریم کی تعلیم کا مطالعہ کرتے، قرآن کریم کی تفسیر پڑھتے اور اس کی گہرائی میں جا کر کے دیکھتے، تو شاید کہ ان کو کسی بھی طرح کا اعتراض کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کر دینا بہت آسان ہے، بالمقابل اس کے کہ وقت فارغ کر کے اس کی تحقیق میں جایا جائے، اس کی گہرائی میں جایا جائے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے اس آیت کریمہ کے اندر جو حکم بیان کیا گیا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ پوری وضاحت سننے کے بعد پورا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور یقینی طور پر آپ یہ عدل و انصاف کرنے پر مجبور ہوں گے کہ بے شک قرآن کریم کے اندر کوئی بھی ایسا اختلافی مسئلہ ذکر نہیں کیا گیا کہ جس کو لے کر کے کوئی اعتراض کیا جائے۔ اگر قرآن کریم کی دو آیات کا آپس میں ٹکرانا یا قرآن کریم کی آیات اور احادیث کا آپس میں ٹکراؤ ہمیں محسوس ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں ہمارے علم کی کمی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان پر باضابطہ ایک کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم کی دو آیات نہ آپس میں ٹکرا سکتی ہیں، اسی طرح سے نہ قرآن کریم کی کوئی آیت
اور احادیث مبارکہ آپس میں ٹکرا سکتی ہیں۔ اگر ان کا ٹکرانا ہمیں محسوس ہو رہا ہے تو یہ حقیقت میں ہمارے علم کی کمی کی وجہ ہے۔ تو آئیے ہم اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ ہم ایک لفظ بہت سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے، کہ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت کا یہ حکم ہے، شریعت کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو یہ جو شریعت کا لفظ ہے یہ کیا ہے؟ شریعت کسے کہتے ہیں؟ تو بہت ہی سمپلی اور بہت ہی آسان انداز میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس دین کو لے کر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا، دی لاسٹ میسنجر آف اسلام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے ہیں اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی بسنے والے مسلمان ہیں وہ سب اپنی زندگی کو، اپنے کاموں کو اسی شریعت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کا جو مدار ہے، یعنی پوری شریعت کی جو بنیاد جن چیزوں پر کھڑی ہے وہ 4 اصول ہیں۔ شریعت اسلامیہ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ ان 4 اصولوں میں سے کسی نہ کسی ایک سے ضرور بالضرور ثابت ہوگا۔ کیا ہیں وہ 4 اصول؟ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس۔ یہ 4 اصول شریعت اسلامیہ کی بنیاد ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں شریعت اسلامیہ کے 90% مسائل وہ شریعت اسلامیہ کے 90% مسائل 90% مسئلے وہ ہیں کہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ صرف 10% مسائل وہ ہیں کہ جو اجماع امت اور قیاس سے ثابت ہیں۔ ان 10% مسائل میں قرآن و حدیث کے علاوہ ہمیں ان 2 اصولوں کی یعنی اجماع امت کی اور قیاس کی ضرورت پڑتی ہے، ان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اجماع امت کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کوئی دینی مسئلہ صحابہ اکرام کو پیش آیا تو صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت نے کسی مسئلے کے دینی ہونے پر اتفاق کر لیا، یا اسی طرح سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو بزرگان دین علماء کرام کا ایک گروہ ہوا ہے، ان کی اتنی بڑی تعداد کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ناممکن ہو، یہ اگر کسی مسئلے کے دینی ہونے پر اتفاق کر لیں تو یہ مسئلہ دینی بن جاتا ہے۔ اس کو اجماع امت کہا جاتا ہے، یعنی امت کی اتنی بڑی تعداد کسی مسئلے کے دینی ہونے پر متفق ہو جائے، متحد ہو جائے، جس کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ناممکن ہو، محال ہو، اس کو اجماع امت کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے قیاس، یعنی قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے جن مسائل کا استنباط کیا گیا، جن مسائل کو نکالا گیا قیاس کے ذریعے سے، جن کو ہم اور آپ فقہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور مسائل کو نکالنے والے جو بزرگان دین ہوئے ہیں، جو فقیہ ہوئے ہیں، وہ 4 ہیں۔ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے آج سے 500-700 سال پہلے جو ہم اور آپ لوگوں کے لیے مسائل کا جنہوں نے استنباط کیا، جن کو ہم اور آپ فقیہ کہتے ہیں، وہ 4 ہیں۔
نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 امام شافعی، نمبر 3 امام احمد بن حنبل، اور نمبر 4 امام مالک رحمہم اللہ۔ یہ 4 فقیہ ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے اس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے، اور ان کے ماننے والوں کو احناف کہتے ہیں۔ اور ایشیا کے اکثر ملکوں میں 90% لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نکالے ہوئے مسائل کو فقہ شافعی کہا جاتا ہے، اور ان کے ماننے والوں کو شوافی کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نکالے ہوئے مسائل کو فقہ حنبلی کہا جاتا ہے، اور ان کے ماننے والوں کو حنابلہ کہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نکالے ہوئے مسائل کو، جو انہوں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے مسائل نکالے، ان کو فقہ مالکی کہا جاتا ہے، اور ان کے ماننے والوں کو مالکی کہتے ہیں۔ تو یہ جو فقہ ہے، یا اسی طرح سے جو اجماع امت ہے، 10% مسائل شریعت کے ان دونوں اصولوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان 10% مسائل میں ہمیں ان 2 اصولوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہیں لیتا تو وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے۔ ان 10% مسائل میں شریعت کے ان 2 اصولوں کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اور اب ان 4 اماموں میں سے بھی کسی نہ کسی ایک امام کے مسلک کو ہمیں ماننا ہوگا، اس کو تقلید شخصی کہتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان پر واجب ہے تقلید شخصی، اپنی عقیدت کا ہار کسی ایک امام کے گلے میں ڈالنا، اسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں، جو ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ تو ہم جو انڈیا کے مسلمان ہیں، جو بھارت کے مسلمان ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو مانتے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جن کی فقہ کو ہم انڈین مسلم فالو کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس آیت کریمہ میں غیر ایمان والوں کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے قریب جانے سے، اس میں داخل ہونے سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال سے، جو آنے والا سال ہے، جو سن 10 ہجری ہے، سن 10 ہجری سے ان کو غیر ایمانہ طرز پر حج و عمرے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور دلیل یہ ہے کہ جس وقت موسم حج میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اعلان براءت کرایا گیا، تو اس میں اعلان اسی کا تھا کہ لا يحجن بعد العام مشرک، جس میں یہ ظاہر کر دیا گیا تھا کہ اس سال کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد، اور فتح مکہ سن 9 ہجری میں ہوا ہے، تو سن 9 ہجری کے بعد والا جو سال ہے، سن 10 ہجری سے یہ قانون لاگو کیا گیا کہ اس سال کے بعد کوئی غیر ایمان والا حج نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اس آیت میں فلا يقرب المسجد الحرام کے معنی بھی اس اعلان کے مطابق یہی ہے کہ ان کو حج و عمرے کی ممانعت کر دی گئی۔ اور رہا مسئلہ کسی اور ضرورت سے وہاں پر داخلے کا، تو اس سلسلے میں مسلک احناف کے اعتبار سے، حنفی مسلک کے لحاظ سے، اگر وہاں کی حکومت اجازت دیتی ہے، امیر المؤمنین کی اجازت مل جاتی ہے، وہاں کا جو بادشاہ ہے، وہاں کی جو سرکار ہے،
وہ اگر غیر ایمان والوں کو پرمیشن دے دیتی ہے اور حج و عمرے کے علاوہ وہ کسی اور اپنی ضرورت سے وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو مسلک احناف کے اعتبار سے، جس کو ہم انڈین مسلم فالو کرتے ہیں، اس کے اعتبار سے غیر ایمان والوں کو حج و عمرے کے علاوہ کسی اور ضرورت کی بنا پر حرمین شریفین میں داخلے کی اجازت ہے۔ اور اس سلسلے میں قبیلہ بنی ثقیف کا واقعہ یہ اس کا شاہد ہے۔ قبیلہ بنی ثقیف کا واقعہ اس پر شاہد ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں ٹھہرایا، حالانکہ یہ لوگ ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی کو انہوں نے نہیں محسوس کیا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ، یہ صاف ستھرے لوگ نہیں ہیں، ان کے اندر ابھی وہ پاکیزگی نہیں ہے کہ جس پاکیزگی کا یہ مقام تقاضا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کی زمین پر ان کی ناپاکی کا اور ان کے غیر صاف ستھرا ہونے کا اور ان کے اندر اس پاکیزگی کے نہ ہونے کا جس پاکیزگی کا یہ مقام تقاضا کرتا ہے، مسجد کی زمین پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لہذا اس سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ حنفی مسلک کے اعتبار سے حج اور عمرے کے علاوہ، حج اور عمرہ چونکہ یہ ایک اسلامی عبادت ہے اور اسلامی عبادت کے لیے ایمان کا سرٹیفکیٹ ہونا ہر انسان کے پاس ضروری ہے۔ ایمان کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو پھر حج اور عمرے کی عبادت ہرگز اس کو کرنے کا حکم نہیں، اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہے حج و عمرہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حج اور عمرے کی عبادت کے علاوہ کسی اور ضرورت کی وجہ سے اگر غیر ایمان والے لوگ مسجد حرام کے اندر جانا چاہتے ہیں تو وہاں کی سرکار اگر ان کو پرمیشن دے دیتی ہے، وہاں کا بادشاہ ان کو اجازت دے دیتا ہے، وہاں کی حکومت ان کو الاؤ کر دیتی ہے، تو پھر یہ لوگ حج و عمرے کے علاوہ کسی اور ضرورت کی بنا پر وہاں پر جا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو اس طرح کے مسائل کو لے کر کے پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں اور ہندو مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ لوگوں کو مکہ مدینے جانے کی اجازت ہی نہیں، داخلے کی اجازت ہی نہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے انڈین مسلم جس مسلک کو فالو کرتے ہیں، حنفی مسلک کے اعتبار سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو حج اور عمرے کے علاوہ کسی اور ضرورت کی وجہ سے اگر وہ وہاں جانا چاہیں اور وہاں کی سرکار ان کو پرمیشن دیں، اب دیکھیے رہا مسئلہ سرکار کا، تو سرکار کا پرمیشن دینا ان کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں یہ ہم نہیں جانتے، یہ ہمیں ہرگز نہیں معلوم۔ تو آپ اپلائی کیجئے، ان سے اجازت لیجئے، اگر وہاں کی سرکار، وہاں کا بادشاہ اور وہاں کی حکومت پرمیشن دے دی ہے تو حنفی مسلک کے اعتبار سے غیر ایمان والوں کو بھی خانہ کعبہ تک جانے کی اجازت ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو جو اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کے درمیان غلط بیانی کرتے ہیں، ان کو باز آنا چاہیے، اور جو اسلام کی صحیح تعلیمات ہیں، جو اسلام کے سچے میسیجز ہیں، انہی کو لوگوں کے درمیان میں صاف صاف اور سچ سچ بتانا چاہیے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو چھپا لیا جاتا ہے اور جو رانگ انفارمیشن ہے وہ لوگوں کے درمیان پھیلا دی جاتی ہے۔ اور مذہب اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، اس لیے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنا مذہب اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ تو
تو کسی بھی انسان کو، کسی بھی دوسرے مذہب والے کو ہرگز یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی بھی مذہب کے بارے میں غلط بیانی کرے، کسی کو اجازت نہیں۔ اللہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ وہ پروردگار ہم سب کو آپس میں پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے ہوئے انسانیت کی خدمت کے لیے وہ ہم سب کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔